اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا الممجد بشیرنا المسدس نذیرنا المؤید المصطفى الامجد محمود الاحمد ابو القاسم محمد والصلاة والسلام على مظہر العجائب ومظہر الغزائب نقطہ دائرۃ المطالب اسد اللہ غالب غالب علی کل غالب مطلوب کل طالب مولانا ابو ثقلین ابو الحسنین علی ابن ابی طالب وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین انما یرید اللہ لیذہب عنہم الرجس وتطہرکم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ کلام کا آغاز اس بابرکت نام سے کرتی ہوں جو تمام عزتوں کا عطا کرنے والا اور عطا کی ہوئی عزتوں کی حفاظت کرنے والا ہے۔ وہ جسے چاہے عزت دے، وہ جسے چاہے ذلت دے، جسے وہ صاحب عزت بنا دے دنیا کی کوئی طاقت اسے ذلیل نہیں کر سکتی، اور جسے وہ ذلیل کر دے دنیا کی بیساکھیاں کتنا بھی بلند کرنا چاہیں اسے صاحب عزت نہیں بنا سکتی۔ یہ اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں ہدایت و معرفت کے لیے بہترین رہنما عطا کیے ائمہ معصومین کی صورت میں، جو ہمارے لیے معرفت الہی کا ذریعہ ہیں، ان کے ذریعے سے ہم خدا تک پہنچ سکتے ہیں۔ آپ نے جگہ جگہ ان کی منزلت کو، پروردگار عالم نے جگہ جگہ ان کی مقام کو، ان کی منزلت کو واضح کیا۔ ارشاد فرمایا قرآن کریم میں کہ حبیب قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، حبیب کہہ دیجئے، اپنے لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تم مجھے کچھ رسالت کی اجرت ادا کرنا چاہتے ہو تو اجرت فقط یہ ہے کہ میرے اقربا سے محبت کرو۔ رسول نے اس کے بعد جگہ جگہ مختلف مواقع کے اوپر اہل بیت کی منزلت کو عام کیا، اقربا کی منزلت کو عام کیا اور بتایا کہ اقربا کون ہے۔ کبھی غدیر میں تعارف کرایا، کبھی مباہلہ میں اپنے ساتھ لے جا کر بتایا، کبھی ارشاد فرمایا کہ میرے اقربا وہ ہیں، میرے آل وہ ہیں کہ جن میں 9 صفتیں ایسی پائی جاتی ہیں جو اقربا کے علاوہ، میرے اہل بیت کے علاوہ کہیں ایک ساتھ جمع نہیں ہوئی۔ وہ 9 صفتیں سوائے اہل بیت کے کہیں اور جمع نہیں ہوئی۔ بردباری، علم نبوت، بزرگی، شجاعت، سخاوت، طہارت، پاکیزگی، عصمت و طہارت اور اوصاف کاملہ، یہ وہ صفات ہیں جو اہل بیت کے علاوہ، اقربا کے علاوہ کہیں جمع نہیں ہوئی۔ کبھی ارشاد فرمایا کہ یہ کلمۃ التقویٰ ہیں، کبھی ارشاد فرمایا کہ مرضیہ ہدایت ہیں، تمہارے اور اللہ کے درمیان میں بہترین راستہ ہیں، اور زور محبت پر دیا، اس لیے کہ جس سے محبت ہوتی ہے انسان اس کی ہر بات پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کی ہر بات ماننے کی کوشش کرتا ہے، چاہے وہ اچھی ہو یا بری ہو، لیکن چونکہ اس سے محبت ہوتی ہے لہٰذا اس کی کوئی بات بری نہیں لگتی، یہاں تک کہ اگر وہ خواب میں بھی آ جائے وہ ہستی، وہ ذات جس سے اس کی محبت ہوتی ہے، تو انسان برسوں جو ہے اس کی خوشی کے عالم میں بیٹھا رہتا ہے کہ فلاں ہمارے خواب میں آیا تھا جس سے ہمیں محبت ہے۔ تو اسی لیے اقربا کی محبت پر زور دیا کہ جب اقربا سے محبت ہوگی تو پھر ان کے ہر قول پر، ہر بات پر ان کی عمل کیا جائے گا، اور مومن وہی کہلائے گا کہ جو ان کی ہر بات پر عمل کرے، چاہے وہ اچھی لگے اسے، چاہے وہ بری لگے، چاہے اس میں اس کا فائدہ ہو اور چاہے نقصان ہو، اس لیے کہ محبت کا تقاضا یہی ہے۔
حالانکہ اہل بیت نے کبھی یہ نہیں کہا ہم سے کہ ہمارے جیسے بن جاؤ، صرف یہ کہا ہے کہ ہمارے جیسے بننے کی کوشش تو کرو، اس لیے کوشش کرنا تمہارے اختیار میں ہے اور کرم کرنا اس کے اختیار میں ہے۔ تو اہل بیت معرفت الہی کا ذریعہ ہمارے لیے رہے، ہر دور میں ہر امام نے معرفت کرائی، لوگوں کو ہدایت کی، پروردگار عالم کے راستے پر چلنے کی، صراط مستقیم پر لانے کی کوشش کی۔ لیکن اس کے باوجود ائمہ معصومین کی زندگیوں کو ہم دیکھیں تو سارے اماموں کی زندگیاں جو ہیں وہ پریشانی میں اور مصیبتیں اٹھا کے گزری ہیں۔ امیر المومنین کی زندگی پریشانیوں میں گزری، آپ کو بے انتہا ستایا گیا، بے انتہا پریشان کیا گیا۔ اسی طرح امام حسن علیہ السلام کو بھی جو ہے وہ ساری زندگی پریشانیاں اور مصیبتیں اٹھانا پڑیں، یہاں تک کہ آپ جہاں جاتے تھے دشمنان اہل بیت جو تھے وہ آپ کا پیچھا کرتے تھے، وہیں پہنچ جاتے تھے، یہاں تک کہ آپ کو مدینے میں اتنا ستایا گیا کہ آپ کا رہنا مشکل کر دیا، تو آپ موصلہ میں شہر میں آ کے رہنے لگے، لیکن وہاں بھی آپ کا پیچھا نہیں چھوڑا۔ یہاں تک کہ اگر گھر کا کوئی نوکر یا غلام جو ہے وہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، نماز پڑھتا ہے، تو اس کا بھی کتنا احترام کیا جاتا ہے کہ نماز پڑھ رہا ہے، اللہ کو یاد کر رہا ہے، اس کا احترام کیا جاتا ہے، کوئی اس کے آگے سے نہیں گزرتا۔ لیکن اللہ نے شقاوت امام حسن علیہ السلام کہ امام نماز کے لیے کھڑے ہوئے کہ ایک شخص نابینا بن کر آیا اور ہاتھ میں ایک لوہے کی انی لے کر آیا، اور آنے کے بعد آپ کے پاؤں پر رکھ کے کھڑا ہوا اور اتنا زور دیا اس کے اوپر، اس لکڑی کے ہتھے پر اتنا زور دیا کہ آپ کے پاؤں میں وہ چبھ گئی اور آپ کے پاؤں سے خون بہنے لگا اور پورا مصلی جو ہے وہ آپ کے خون سے رنگین ہو گیا۔ نمازی کی حالت میں امام حسن علیہ السلام کے آگے سے مصلی کو کھینچ لیا گیا۔ آپ جو چادر اوڑھ کے کھڑے ہوئے تھے نماز پڑھنے کے لیے، اس چادر کو بھی آپ کے اوپر سے کھینچ لیا جاتا، یہاں تک کہ اتنا ستایا گیا آپ کو۔ لیکن اس کے باوجود یہ آل محمد کا اخلاق تھا کہ کبھی آپ نے بد دعا نہیں کی اپنے دشمنوں کے لیے، کبھی آپ کی زبان سے بد دعا نہیں نکلی، یہ اخلاق تھا امام حسن علیہ السلام کا۔ یہاں تک کہ جب آپ کو زہر دیا گیا ہے تب بھی آپ نے نام نہیں بتایا کہ اس نے زہر دیا ہے، حالانکہ آپ جانتے تھے کہ اس نے زہر دیا ہے۔ بہن نے بار بار پوچھا، امام حسین علیہ السلام نے بار بار پوچھا کہ بھیا یہ زہر کس نے دیا ہے، لیکن مولا نے امام حسن نے نام نہیں بتایا۔ سب پریشان تھے، خصوصاً مادر قاسم بڑی پریشان تھی، قدموں سے لپٹی ہوئی بیٹھی تھی، بار بار پوچھ رہی تھی کہ والی یہ زہر کس نے دیا، لیکن وہاں سکوت طاری تھا، نام نہیں بتایا، حالانکہ جانتے تھے امام۔ اور معلوم نہیں کہ امام نے کوئی وصیت نامہ لکھا تھا یا نہیں لکھا تھا، اس لیے کہ آپ کو مہلت ہی کہاں ملی، آپ کا تو کلیجہ ہی ٹکڑے ٹکڑے ہو کے نکلنے لگا تھا، آپ کو مہلت ہی کہاں ملی۔ لیکن ہاں روایتوں میں ملتا ہے، آگے بعد کے واقعات میں ملتا ہے کہ امام نے ایک تعویذ لیا تھا، جناب قاسم کی عمر اس وقت صرف 3 سال کی تھی، آپ نے ایک تعویذ لیا تھا اور جناب قاسم کے بازو پر باندھا تھا اور کہا تھا کہ جب بھی کوئی مصیبت آئے، جب بھی مشکل آئے تو اس تعویذ کو کھولنا، ہماری پریشانی دور ہو جائے گی۔ بس باپ تو دنیا سے چلا گیا، حسین جیسا چچا موجود تھا، اور امام حسین نے جناب قاسم کو اتنا سینے سے لگا کے رکھا، اتنا چاہا ہے کہ 13 برس کی عمر تک جناب قاسم کو اپنے ہاتھوں سے نوالا بنا کر کھلاتے تھے، تاکہ کبھی ان کو احساس نہ ہونے پائے کہ وہ یتیم ہے۔ کبھی تنہا نہیں رہنے دیا، ہمیشہ اپنے ساتھ رکھا کہ تنہائی میں کہیں خیال نہ آئے کہ میرا باپ نہیں ہے۔ چچا کے لیے اور تمام پھوپھیوں کے لیے جناب قاسم کی ذات جو تھی وہ ایک نعمت کی طرح تھی، ایک نعمت کی طرح تھی۔ لیکن عزیزوں، جب آج کی تاریخ آتی ہے، 7ویں محرم کی جب تاریخ آتی ہے، تو ایک نوشا ذہن میں آنے لگتا ہے، وہ یتیم حسین، وہ یتیم حسن، یتیمی میں پرورش پانا۔ چچا کی محبت کا یہ عالم تھا کہ ایک لمحے کے لیے بھی آنکھوں کے سامنے سے ہٹنے نہیں دیتے تھے۔ جب سے کربلا میں آئے تھے، 2 محرم کو کربلا میں پہنچے تھے اور 7ویں محرم سے بندش آب ہو گئی، 7ویں محرم سے پانی ختم ہو گیا تھا، بچے پیاسے تھے۔ آج ہر سبیل اس بات کی گواہی دے رہی ہے، کوئی کہے یا نہ کہے، آج ہر سبیل اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ کوئی دنیا سے پیاسا چلا گیا۔ خدا کی قسم، آج جب پانی ہونٹوں تک آتا ہے تو ایسا معلوم دیتا ہے کہ کہیں سے آواز آ رہی ہے، التش التش التش۔
7ویں کو بندش آب ہوا اور 10ویں کو لڑائی کا آغاز ہوا۔ انصار گئے، اولاد عقیل نے اپنی جانوں کو قربان کیا۔ اقربا کی باری آئی تو سب سے پہلے جناب زینب نے اپنے دونوں لال اون و محمد حسین پر قربان کی اور شکر کا سجدہ کیا، لیکن جناب قاسم کو اجازت نہیں ملتی۔ جناب قاسم بڑے پریشان ہیں، کبھی چچا کے پاس جاتے ہیں کہ چچا آپ اجازت دلوا دیجئے، وہ سینے سے لگا کے رونے لگتے ہیں۔ کبھی پھوپھیوں کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ ہمیں امام حسین سے اجازت دلوا دیجئے، آقا سے اجازت دلوا دیجئے، لیکن پھوپھیاں بھی گلے سے لگا کے رونے لگتی ہیں۔ جناب قاسم بہت پریشان ہیں۔ 13 سال کی عمر میں پہلی مرتبہ یہ موقع ایسا آیا ہے کہ جناب قاسم کو احساس ہوا ہے اپنی یتیمی کا کہ اگر آج میرے بابا بھی زندہ ہوتے تو مجھے یقیناً اجازت مل جاتی، میں یتیم ہوں۔ یہ سننا تھا کہ ماں نے منہ پر ہاتھ رکھ دیا کہ خبردار، جس کا حسین جیسا چچا موجود ہو وہ یتیم نہیں ہوا کرتے میرے لال۔ حسین نے علی اکبر کو اتنا نہیں چاہا ہے جتنا تمہیں چاہا ہے، حسین نے سید سجاد سے اتنی محبت نہیں کری ہے جتنی تم سے محبت کی ہے۔ کہا اماں جان پھر اجازت کیوں نہیں دیتے مرنے کی؟ یہ کہتے کہتے غنودگی طاری ہو گئی۔ خواب میں دیکھا کہ بابا آئے ہیں، بابا حسن آئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ بیٹا حسن، بیٹا قاسم، تعویذ کھولو بازو پر سے، مشکل آسان ہو جائے گی، گویا سفارش کی ہے۔ بیدار ہوئے، اب ایک ہاتھ میں تعویذ لیا اور ایک ہاتھ سے ماں کا ہاتھ تھاما اور لے کر چلے حسین ابن علی کے خیمے کی طرف پہنچے۔ ام فروہ کے قربان جائیے کہ شرح میں دیور سے پردہ ہے، لہٰذا نقاب ڈالے ہوئے آئیں، حسین کی چوکھٹ کا بوسہ دیا اور کہا کہ والی زن بیوہ ہدیہ لائی ہے، قبول کر لیجئے، زن بیوہ صدقہ لائی ہے، قبول کر لیجئے۔ امام حسین خیمے سے نکل کر آئے اور قاسم کا بازو تھاما، کا قاسم تمہاری یہی ضد ہے تو آؤ ہم کچھ اپنی وصیتیں پوری کر لیں۔ حسین قاسم کو لے کر خیمے میں آئے۔ یہ ان خیموں کا ذکر ہے جہاں کے بچے پیاسے ہیں، جہاں لتش التش کی صدائیں بلند ہیں۔ حسین قاسم کو لے کر آئے، اپنے ہاتھوں سے جناب قاسم کو کرتا پہنایا، اپنے ہاتھوں سے امامہ پہنایا اور ایک مرتبہ کرتے کے گریبان کو چاک کر دیا، امامے کو چاک کیا اور لپٹا کر ایسے روئے کہ جیسے کوئی میت کفنا کے روتا ہے۔ اتنا روئے کہ امام حسین جو ہیں وہ بے ہوش ہو گئے، جناب قاسم بھی بے ہوش ہو گئے۔ ہوش آیا تو کہا جاؤ قاسم، ماں سے رخصت ہو لو۔ ماں کے خیمے میں آئے، ام فروہ کے خیمے میں آئے جناب قاسم۔ عزاداروں، ہر ماں کا بیٹا تو بیٹا ہوتا ہے، لیکن بیوہ کا بیٹا بیٹا بھی ہوتا ہے اور وارث بھی ہوتا ہے۔ ام فروہ نے اجازت تو دی، لیکن آواز دے کر کہا کہ گھر پھک رہا ہے، گورے غریباں کو تھام لیں، یا مرتضی علی میرے بچے کو تھام لیں۔ عجب انداز کی رخصت ہے جناب قاسم کی کہ پھپھیاں بے چین ہیں، بار بار لپٹ کے کہتی ہیں قاسم نہ جاؤ، قاسم نہ جاؤ۔ ماں پریشان ہے اور سب سے آخر میں جناب ابو الفضل عباس نے جب قاسم کو سینے سے لگایا ہے تو ایسے روئے ہیں کہ عباس کو اس سے پہلے اتنا روتے ہوئے کسی نے نہیں دیکھا۔ عزاداروں، جب عباس جیسا بہادر رویا ہوگا تو بیویوں کی کیا حالت ہوئی ہوگی۔ عباس سے رخصت ہوئے تو جناب قاسم کو ابو الفضل عباس نے گھوڑے پر سوار کرایا ہے تو اتنے کم سن تھے کہ رکابوں میں پیر نہیں آتے، اتنا قد چھوٹا تھا کہ آپ کی ناپ کی کوئی ذرا نہیں تھی، رکابوں میں پیر نہیں آ رہے تھے۔ سوار کرایا، میدان میں آئے۔ یزید کی فوج کا سپاہی کہتا ہے، رپورٹر کہتا ہے کہ جیسے ہی میدان میں آئے جناب قاسم تو اتنے خوبصورت تھے کہ ایسا معلوم دیتا تھا کہ کوئی چاند چمک رہا ہے، اتنے خوبصورت تھے۔ فوج یزید پر بھرپور حملے کرتے جاتے تھے اور حسین اور عباس دیکھتے جاتے تھے اور کہتے تھے مرحبا قاسم، مرحبا قاسم۔ کہ ایک مرتبہ قاسم نے آواز دی کہ امو ادرکنی، امو ادرکنی۔ بس اس آواز کا سننا تھا کہ حسین دوڑے، عباس کو لے کر دوڑے، کہا چلو عباس تلوار کو لے کر آؤ۔ میرے بھائیا کے جنازے کے اوپر تیر برسائے تھے، میں خاموش رہا تھا، لیکن آج حسین خاموش نہیں رہے گا، میرے قاسم کو زخمی کر دیا، میرے قاسم کو گرایا ہے۔ حسین اور عباس پہنچے، فوج میں ہلچل مچ گئی، بھاگا ہوا لشکر واپس آیا اور اس ہلچل میں لاش قاسم پامال، عزاداروں بیوہ کی کمائی گھوڑوں کی ٹاپوں میں آ گئی۔ 2 ہی لاشیں پامال ہوئے، ایک حسین کا لاشا اور ایک قاسم کا لاشا، لیکن عجب منزل ہے،
قاسم کی کہ لاش قاسم پارا پارا ہے۔ حسین ابن علی بیٹھے، ابا کے دامن کو بچھایا، لاش کے ٹکڑوں کو جمع کیا، ایک مرتبہ آسمان کی طرف دیکھا، کہا واہ غربتا، واہ غربتا، آج غریب ہو گیا، آج حسین غریب ہو گیا۔ لاش کو یوں لے کر چلے، گٹھڑی کی صورت میں یوں لے کر چلے جیسے کوئی اثاثہ لے کر چلتا ہے۔ خیمے کے نزدیک آئے، آواز دی، زینب ہوشیار، ارے کربلا کا دولہا زخموں سے چور چور آ رہا ہے۔ خیمے کے نزدیک آئے، ارے خیام میں قاسم کا ماتم، بیویاں قاسم کو پرسہ دے رہی ہیں، آئیے ہم بھی بی بی کو پرسہ دے، بی بی ہمارا پرسہ قبول کیجئے، قاسم کا پرسہ، یتیم حسن کا پرسہ، علی لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔